سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں جو امیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کے بارے میں اس اہم بات کا جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں امیین کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ اہل کتاب کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، اور اہل کتاب کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں۔ لہٰذا ہمیں یہ ترتیب سمجھنی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ ان کی نسل آگے کہاں چلی، کہاں رہی۔ کچھ حوالے ملتے ہیں مگر یقینی بات قرآن پاک میں نہیں ہے، اور کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس ہے یہ بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر جو آپ کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، مگر ان کے بعد آگے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نبی آتے ہیں۔ لہٰذا پہلی آسمانی کتاب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہے۔ اس کے بعد آگے داؤد علیہ السلام آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ زبور ملتی ہے، اور پھر آگے جا کے عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انجیل ملتی ہے۔ لہٰذا 3 آسمانی کتابیں کن کے پاس ہیں؟ یہ بنی اسرائیل میں آ رہی ہیں۔ لہٰذا ان کو جو ہے وہ اہل کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور قوم کے لحاظ سے ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور انہی میں جو ہیں وہ یہود بھی شامل ہیں اور نصارہ بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اہل کتاب جو ہے وہ یہود کو بھی کہا جاتا ہے، نصارہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل قوم کو بھی جو ہے وہ اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے تو ان کے مقابلے میں باقی سارے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ امی تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ پھر قرآن پاک میں دوسرا لفظ جو امیین آتا ہے وہ یہود کے مقابلے میں باقی تمام لوگوں کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ یہود جو تھے وہ ظاہری بات ہے کہ ساری آسمانی کتابیں جو ہیں وہ تورات اور زبور تو انہی کے پاس آئی تھیں۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو بہت علم والا سمجھتے تھے، بہت قابل سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں باقی سب کو جو ہے وہ امیین سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ تکبر، یہ فخر اور جو ہے یہ ان کے اندر بہت عام تھا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اگر تو وہ اسرائیلی ہے تو اس کو بچا لو، اگر وہ اسرائیلی نہیں ہے تو وہ ہماری مدد کا مستحق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اپنے معاملات، اپنے معاہدے، اپنی ایمانداری، اپنی صلاحیت جو صرف اسرائیلیوں کے لیے مختص رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی کو اس چیز کا مستحق سمجھتے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا قرآن پاک میں یہود کے مقابلے میں باقی سارے لوگ جو ہیں جو یہودی سوچ کے مطابق وہ سارے کون تھے؟ امیین تھے۔ یہود صرف اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے، باقی سب کو جو ہے وہ امیین کہتے تھے۔ قرآن پاک میں امیین جو تیسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ یوں کہ یہود میں ہی کہ وہ طبقہ جو کہ کتاب کو جانتا تھا، یعنی کہ ان کے علماء لوگ ان کو جو ہے وہ علم والا سمجھتے تھے، اور ان کی جو عوام الناس ہوتی تھی ان کو وہ ان پڑھ سمجھتے تھے۔ لہٰذا ان کے مذہب میں، ان کے دین میں یہ بات تھی کہ عام انسان جو ہے وہ آسمانی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، وہ علم حاصل نہیں کرتا، یہ صرف ایک طبقے کا کام ہے جو کہ علماء کا کام ہے۔ ان احبار کہا جاتا تھا، صرف انہی کے پاس علم ہوتا تھا۔ عام لوگ صرف آ کے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، کتاب کے بارے میں پوچھتے تھے، وہ کتاب پڑھ کے ان کو سنا دیتے تھے۔ لہٰذا ان کی عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کتاب کا نہ علم حاصل کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی دسترس جو ہے وہ اس کتاب تک ہوتی تھی۔ لہٰذا اس سینس میں ان کے علماء جو ہوگے وہ پڑھے لکھے ہوگے، اور یہود کی عام عوام جو ہوگی وہ امی ہوگی۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ امیین میں سے اٹھائے گئے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی قوم جن کے پاس نہ کوئی آسمانی علم تھا، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب تھی۔